امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم 12 آدمی بچے اور جوان یزید کے دربار میں تھے۔ امام باقر اس وقت 4 سال کے تھے۔ ہم میں سب سے بڑے امام سجاد تھے۔ ہم سب کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور یزید کے پاس ہمیں اسی حالت میں لے جایا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یزید امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ حالات کو کس طرح پایا؟ امام نے فرمایا، خدا کی قضاء اور قدر کو زمین اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے مقدر پایا۔ یزید نے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا۔ امام نے فرمایا، لعنت اللہ علی من قتل ابی، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یہ سن کر یزید غضبناک ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ حضرت کی گردن کو جدا کر دو، اور جب جلاد امام کو دربار یزید سے باہر لے کر جانے لگا تاکہ قتل کریں تو ایک روایت کے مطابق حضرت زینب نے اپنے آپ کو امام سجاد پر گرا دیا اور کہا، اے یزید، اب تک جو تو نے خون بہایا ہے وہ کافی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا، اے یزید، اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو کسی کو حکم دے تاکہ مستورات اور بچوں کو مدینہ پہنچائے۔ یزید اس جملے کو سن کر حضرت کے قتل سے باز آ گیا۔ یزید ملعون نے حکم دیا کہ آل محمد کے قیدیوں کو دربار میں داخل کرو۔ جب اسیران آل محمد کو یزید کے سامنے لایا گیا تو یزید نے ان کی طرف نگاہ کی اور ایک ایک سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ایک شخص نے کہا، یہ ام کلثوم ہے، اور یہ ام ہانی ہے، وہ صفیہ ہے، رقیہ ہے، یہ سکینہ، وہ فاطمہ حسین کی شہزادیاں ہیں، اور یہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے فرمایا کہ اے یزید، یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں کہ جو قید ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر تمام دربار والے رونے لگ گئے اور رونے کی آواز یزید کے محل سے باہر تک آئی۔ حضرت سکینہ چادر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ منہ کو چھپاتی تھیں۔ یزید نے کہا، یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید نے کہا، تو سکینہ ہے؟ تو سکینہ رونے لگی اور اس قدر بے چین ہوئی کہ قریب تھا کہ جان دے دیتی۔ یزید نے کہا کہ ہاتھوں کو کیوں منہ پر رکھا ہے؟ تو جواب دیا، اے ملعون، یہ ملکہ عصمت کی بیٹیاں درباری بے غیرتوں سے منہ چھپانا چاہتی ہیں۔ پھر پوچھا، سکینہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب سکینہ نے فرمایا، کس طرح گریہ نہ کروں کہ میرے پاس نہ کوئی کپڑا ہے تاکہ اپنے چہرے کو تجھ سے اور دربار والوں سے چھپاؤں۔ یزید نے کہا، اے سکینہ، تمہارا باپ میرے حق کا منکر تھا، اس نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور حکومت میں میرے ساتھ جنگ کی۔ جناب سکینہ نے رو کر فرمایا، اے یزید، میرے باپ کے قتل سے خوشحال نہ ہو، وہ خدا اور رسول کا فرما بردار تھا، اس نے حق کی دعوت کو قبول کیا اور شہید ہو گئے۔ ایک دن آئے گا کہ تجھ سے ان مظالم کی وجہ سے سوال و جواب ہوگا اور اپنے آپ کو جواب کے لیے تیار کر لے، لیکن تم کہاں جواب دے سکتے ہو؟ یزید نے کہا، اے سکینہ، خاموش ہو جاؤ کہ تمہارے باپ کا میرے اوپر کوئی حق نہیں۔ یزید کے دربار میں متعدد افراد نے یزید پر اعتراض کیا، ان میں سے ایک روم کے سفیر نے بھی اعتراض کیا اور اس اعتراض کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ امام سجاد سے منقول ہے کہ ایک دن ہمیں یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ اور اس کے درباری شراب پیتے تھے اور میرے والد کے سر مبارک کی طرف دیکھتے تھے۔ اس وقت یزید نے ایک شخص کو روم کے سفیر کے پاس بھیجا تاکہ وہ یزید سے ملاقات کے لیے دربار میں حاضر ہو۔ جس وقت اس نے سر مبارک کو دیکھا تو یزید سے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا، اس سر کے مالک کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ تو سفیر نے جواب دیا، جب میں اپنے ملک میں جاؤں گا اور روم کا قیصر یہاں کے حالات کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو کم از کم مکمل جواب دے سکوں تاکہ تمہاری خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ یزید نے کہا، یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین کا سر ہے۔ سفیر نے پوچھا، ان کی ماں کون ہے؟ یزید نے جواب دیا، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ ہے۔
سفیر کے جو نصرانی تھا کہا وائے ہو تجھ پر اور تیرے دین پر کہ میرا دین تمہارے دین سے کئی درجے بہتر ہے۔ میرا خاندانی سلسلہ نسب بہت زیادہ فاصلے کے بعد حضرت داؤد تک پہنچتا ہے، اور میری قوم کے عیسائی اس کی وجہ سے میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو اپنے لیے سرما اور تبرک سمجھتے ہیں، لیکن تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو کہ جو صرف اس کے درمیان اور حسین کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہے، اس قسم کی بے حرمتی کرتے ہو اور قتل کرتے ہو۔ اے یزید سن لے، چین کے راستے میں عمان کے دریا کے جزیرے میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، وہاں پر ایک کلیسا ہے جو کلیسا الحافر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے محراب میں سرخ سونے کا ایک مخصوص برتن لٹکا ہوا ہے، اور اس ظرف میں گدھے کا ایک پاؤں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس گدھے کا کھر ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ سوار ہوتے تھے۔ نصارہ کے علماء ہر سال اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں، لیکن تم نواسۂ رسول کو شہید کرتے ہو۔ خدا برکت کو تجھ سے اور اس دین سے اٹھا دے۔ یزید سفیر کے اعتراض سے غضبناک ہوا اور کہا کہ اس نصرانی کے گردن کو جدا کر دو، بعد میں یہ اپنے ملک جا کر ہماری بدنامی کرے گا۔ سفیر نے کہا گزشتہ رات میں نے عالم خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کے نبی پیغمبر اسلام نے بہشت کی خبر دی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ کے نبی نے مجھے کیوں جنت کی خوشخبری دی تھی کہ جبکہ میں تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا اور شہادتین کو زبان پر جاری کیا۔ اس کے بعد امام حسین کے سر مقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے اسلام لانے کا گواہ بنایا، اور اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ امام سجاد سے پوچھا گیا کہ کربلا کے سفر میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کہاں پر تھی؟ جو جواب میں امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ امام سجاد نے نعمان بن منذر سے فرمایا شام میں ہمارے اوپر 7 مصیبتیں آئیں کہ ابتدائے سفر سے آخر تک ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں آئیں کہ ظالموں نے شام کے اطراف میں برہنہ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ ہمیں گھیر لیا تھا اور ہمارے اوپر حملہ کرتے تھے اور نیزوں کی انیوں کے ساتھ ہمیں مارتے تھے، لوگوں کے درمیان روک لیتے تھے، طبل اور موسیقی کے آلات بجاتے تھے، اور جہاں زیادہ ہجوم ہوتا تھا وہاں ہمیں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ شہداء کے سروں کو ہماری مستورات کے کجاووں کے درمیان میں رکھا گیا۔ میرے بابا اور میرے چچا کے سر مبارک کو میری پھوپھی جناب زینب اور ام کلثوم کی آنکھوں کے سامنے رکھا، اور میرے بھائی علی اکبر اور چچا کے بیٹے قاسم کے سر مبارک کو جناب سکینہ اور فاطمہ میری 2 بہنوں کی آنکھوں کے سامنے رکھا۔ وہ سروں کے ساتھ کھیلتے تھے اور کبھی سر مبارک کو زمین پر گراتے تھے اور ان کو گھوڑوں کے سموں کے ذریعے پامال کرتے تھے۔ شام کی عورتیں چھتوں کے اوپر سے پانی اور آگ ہمارے اوپر ڈالتی تھیں۔ آگ میرے امامے پر گری، چونکہ میرے ہاتھوں کا گردن سے باندھا گیا تھا، اس وجہ سے میں آگ کو نہ بجھا سکا اور میرا امامہ جل گیا اور آگ میرے سر تک پہنچ گئی اور میرے سر کو بھی جلا دیا۔ ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک موسیقی کے ساتھ تماشا دیکھنے والوں کے سامنے گلیوں اور بازاروں میں ہمیں پھراتے تھے اور کہتے تھے ان کو قتل کرو، ان لوگوں کا اسلام میں کسی قسم کا احترام نہیں۔ ہمیں ایک رسی میں باندھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہود و نصارہ کے گھروں کے دروازوں کے سامنے سے گزارا گیا اور ان سے کہتے تھے یہ وہی افراد ہیں جن کے باپ نے تمہارے باپ کو مارا تھا خیبر و خندق وغیرہ میں اور ان کے گھروں کو ویران کر دیا تھا، آج تم ان کا انتقام ان سے لے لو۔ اے نعمان، کوئی بھی ان میں سے ایسا باقی نہ رہا کہ جس نے اپنی خواہش مطابق ہمیں مٹی، پتھر اور لکڑیوں سے اذیت نہ پہنچائی ہو۔ ہمیں وہاں لے گئے کہ جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے اور انہوں نے ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خدا نے ان کو اس پہ قدرت میں نہ دی۔ ہمیں ایسی جگہ دی گئی کہ جہاں چھت نہیں تھی، دن کو گرمی اور رات کو سردی ہوتی تھی، ہمیں آرام نہیں ملتا تھا، پیاس، بھوک اور قتل کی وجہ سے ہمیشہ ہم اضطراب اور وحشت میں زندگی گزارتے تھے۔ امام سجاد سے چند اشعار مذکور ہیں۔
کہ جو شام کے جگر سوز مصائب پر مشتمل ہیں، جن میں امام نے فرمایا، یعنی شام کے شہر میں مجھے ذلت کے ساتھ کھینچا جاتا تھا کہ گویا میں کسی یہودی کا غلام ہوں کہ جو اپنے مولا سے دور ہو، حالانکہ ہر مقام پر رسول خدا میرے دادا ہیں، اور ایک میرے خاندان میں سے بزرگ ترین فرد حضرت علی رسول خدا کے وزیر ہیں۔ اے کاش ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں موجود نہ ہوتا کہ یزید مجھ کو اس حالت میں دیکھتا۔ واقعات میں سے کہ معنوی اعتبار سے جن کا تحمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، یہ ہے کہ یزید کے دربار میں ایک سرخ رو مرد کی نظر جو کہ اہل شام سے تھا، امام حسین کی بیٹی فاطمہ پر پڑی، اور اس نے یزید سے کہا، یہ کنیز مجھے بخش دے تاکہ زندگی میں میری مدد کرے۔ یہ درخواست اس بنیاد پر تھی کہ اسلامی سربراہ اپنی جنگوں میں کہ جو کفار کے ساتھ ہوتی تھیں، ان افراد کو قیدی بناتے تھے، بعد میں یا آزاد کر دیتے تھے یا ان کو بیچ دیتے تھے۔ یزید کی حکومت اس قدر گستاخ تھی کہ اس قانون کو آل محمد کے قیدیوں پر جاری کرنا چاہتے تھے۔ فاطمہ فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میں لرز گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ مجھے کنیزی میں دے دیں گے، تو میں نے اپنی پھوپھی زینب کے دامن کو پکڑا، اور میری پھوپھی زینب جانتی تھیں کہ ایسا کام ہرگز نہیں ہوگا۔ میری پھوپھی نے اس شامی مرد سے کہا، خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا اور اپنے آپ کو نیست کر دیا، نہ تمہیں ایسی چیز کا حق ہے نہ یزید کو۔ یزید حضرت زینب کے کلام سے غضبناک ہوا اور جناب زینب سے کہا، تم جھوٹ کہتی ہو، یہ کام میرے ہاتھ میں ہے، اگر چاہوں تو انجام دے سکتا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا، خدا نے یہ کام تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے مگر یہ کہ تو ہمارے دین سے خارج ہو جائے۔ دوبارہ اس شامی نے گستاخی کی اور یزید سے کہا، اس لڑکی کو مجھے بخش دے، تو یزید نے جواب میں کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، خدا تجھے موت دے دے۔ سید ابن طاؤس کی روایت میں ہے، جس وقت شامی سمجھ گیا کہ زینب اور فاطمہ پیغمبر اسلام کے خاندان میں سے ہیں، تو پشیمانی کا اظہار کیا اور یزید سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، کیا پیغمبر کی عترت کو قتل کرتے ہو اور ان کے خاندان کو قیدی بناتے ہو؟ خدا کی قسم میں گمان کرتا تھا کہ یہ روم کی قیدی ہیں۔ یزید اس کی بات پر غضبناک ہوا اور حکم دیا اس شامی مرد کو شہید کر دیا جائے۔ ایک دن امام سجاد دمشق کے بازار سے گزر رہے تھے کہ منہال کی حضرت سجاد سے ملاقات ہوئی، عرض کیا، آپ کے کس طرح رات دن گزر رہے ہیں فرزند رسول خدا؟ تو امام نے فرمایا، جس طرح بنی اسرائیل فرعون کے مقابلے میں راتیں گزارتے تھے کہ فرعونی ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور انہی کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، کہ اے منہال، عرب عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد عربی ہیں، اور قریش باقی قبائل پر فخر کرتے ہیں کہ محمد ہم میں سے ہیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے اس طرح دن گزار رہے ہیں کہ ہمارا حق غضب ہوا ہے، ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا اور ہمیں بیابانوں میں پھرایا گیا۔ خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ جو ہمارے اوپر وارد ہوئی ہے، کہ ہم اس کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔